مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بإمامہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ سامعین محترم، یہ خواہش کی گئی کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو ہو۔ تو پروردگار عالم نے اپنی مقدس کتاب میں یہ اعلان فرمایا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس دنیا پہ رہتے ہوئے کسی نے کسی کو اپنا امام سمجھا، کسی نے کسی کو اپنا امام سمجھا، جسے بھی امام سمجھا یا جسے امام مانا، اللہ اسی کے ساتھ اسے بلائے گا۔ تو خوش نصیب تو وہ ٹھہرا جس نے مولا علی کو اپنا امام سمجھا اور کل اللہ اسے مولا علی کے ساتھ بلائے۔ توجہ فرما رہی ہیں نا؟ جس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنا امام سمجھا اور اللہ اسے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بلائے۔ اسی طرح جو باقی ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، تو اس کی موت وہی ہوگی جو اسلام سے پہلے والے زمانے میں موت ہوا کرتی تھی۔ وہ جو جہالت کا زمانہ تھا اور لوگ کفر اور شرک کی موت مرا کرتے تھے۔ تو نہایت اہم مسئلہ ہے کہ انسان امام کی معرفت رکھتا ہو۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں 3 لفظوں کا سہارا لوں گا، اور یہ وہ 3 لفظ ہیں جو خود ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے بے دین، دوسرا لفظ ہے دیندار، اور تیسرا لفظ ہے
دین شناس. کون کون سے الفاظ ہیں؟ بے دین، دیندار اور دین شناس. خود معاشرہ جج ہوتا ہے. آپ کہیں بھی تشریف لے جائیے اور آپ کسی کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو آپ کو ان تین میں سے کوئی ایک عنوان مل جائے گا. یعنی جب آپ کہیں گئے اور جا کے پوچھا کہ فلاں شخص کیسا ہے، اگر وہ واجبات الہی کی پابندی نہیں کرتا، حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتا، خود معاشرے کے لوگ کہیں گے وہ تو بڑا بے دین ہے. اور اگر وہ واجبات اور محرمات، واجبات کا پابند ہو اور محرمات سے اجتناب کرتا ہو، اور اس کے بارے میں پوچھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ بڑا دیندار ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ جس نے واجبات کی پابندی، محرمات سے اجتناب کے ساتھ ساتھ اس کے پاس معرفت بھی تھی، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، امام کی معرفت، اس کے بارے میں معاشرہ یہ کہے گا کہ یہ شخص یہ دین شناس بھی ہے. پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا اس کے مطابق معاملہ تب حل ہوگا کہ جب انسان منزل دین شناسی پر پہنچ جائے. یعنی اگر وہ فقط دیندار رہتا ہے پھر کام نہیں بنے گا. دیندار سے بڑھ کے اسے کیا ہونا چاہیے؟ دین شناس بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے مثال عرض کروں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جب جنگ صفین ہو رہی تھی، 3-4 ماہ یہ جنگ لڑی گئی. لشکر شام 1 لاکھ سے زیادہ ہے اور ادھر مولا کائنات کا لشکر 1 لاکھ کے قریب ہے. مولا کائنات نے مالک اشتر کے جنہیں آپ نے اپنے لشکر کا جرنیل بنایا ہوا تھا، انہیں حکم دیا یہ لشکر لے لو اور اب اس جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے. ادھر لشکر شام نے دیکھا کہ اب ہم نہیں بچتے اور انہوں نے قرآن نو کے نیزے پر بلند کیے. اب مالک اشتر کو چونکہ حکم تھا امیر المومنین کا، اور خود مولا نے اپنا تعارف کو یوں فرمایا، کہا یہ جو کتاب ہے یہ قرآن صامت ہے اور میں قرآن ناطق ہوں. مالک اشتر آگے بڑھ رہے تھے اور لشکر ان کے ساتھ تھا. مالک اشتر کے ساتھ جو لشکر تھا وہ نمازوں کے بھی پابند تھے، تلاوت قرآن کے بھی پابند تھے، وہ روزے دار بھی تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منزل دینداری پہ فیض تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دین شناس بھی تھے؟ اب جب مالک اشتر کی اقتداء میں جا رہے تھے اور سامنے سے دیکھا کہ اس لشکر نے قرآن نیزوں پہ بلند کر لیا ہے، تو اس لشکر نے مالک اشتر سے کہا اب جنگ نہیں کرنی، واپس چلو. مالک اشتر نے اتنا کہا تمہارے کہنے پہ تو میں واپس نہیں ہو سکتا، جس نے آرڈر دے کے بھیجا ہے اگر نہیں جانا تو پھر روکنے کا حکم بھی اسی کا ہونا چاہیے. اب انہوں نے مالک اشتر کے سلسلے میں گستاخیاں کی اور یہ وہیں سے واپس چلے اور مالک اشتر اکیلے آگے بڑھ رہے تھے. اب کیا وجہ ہے؟ چونکہ وہ لوگ دیندار تو تھے، وہ دین شناس نہیں تھے. انہوں نے آگے مولا کائنات کے خیمے کا گھیراؤ کر لیا. جب خیمے کا گھیراؤ کیا
تو مولا کائنات سے کہنے لگے مالک اشتر کو واپس بلاؤ۔ یاد رکھیے جو ہستی اللہ کی طرف سے منصب امامت پہ فیض ہو اسے مشورے دیے نہیں جاتے، ان سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ ان کی رہنمائی نہیں کرنی بلکہ ان کی رہنمائی کے سائے میں زندگی گزارنی ہے۔ انہوں نے مولا کائنات سے کہا مالک کو واپس بلاؤ۔ امام سمجھانے لگے جو تم چاہتے ہو تو یہ تم بہت بڑی غلطی پر ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات نے ہماری بات کو نہیں مانا تو ان کی گستاخیاں بڑھ گئیں اور انہوں نے مولا کے قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ نمازی تھے، روزے دار تھے، قاری قرآن تھے، لیکن یہ دین شناس نہیں تھے، یہ معرفت امامت نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر مالک اشتر کیوں آگے بڑھ رہے تھے؟ جب بھی کوئی جرنیل پیش قدمی کرے اور اس کے ساتھ ایک لشکر ہو تو بالآخر انسان کو حوصلہ تو ہوتا ہے، اور لشکر ہی ساتھ نہ رہے تو سینے میں گوشت کا دل ہے، نہ پتھر کا تو نہیں۔ لیکن اس کے باوجود مالک اشتر نہ گھبرایا نہ پیچھے ہٹا۔ کیوں؟ وہ اس قدر دین شناس تھے کہ وہ جانتے تھے مالک کی جان بچے نہ بچے، حکم امام بچنا چاہیے۔ اس لیے مالک اشتر کیا ہے، آگے بڑھ گئے۔ مولا کائنات نے بالآخر آپ کو مجبور کیا گیا اور آپ نے مالک اشتر کو بلا لیا۔ آج کی طرح کی جنگ تو نہ تھی، آج تو ایک بچہ بھی بڑے کو چاہے تو وہ مار سکتا ہے۔ آج کا جو اسلحہ ہے، اس زمانے میں جو اسلحہ تھا وہ تلوار، وہ نیزہ، وہ تیر، جس کے بازو میں دم ہوتا تھا وہی میدان میں لڑ سکتا تھا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ 3-4 ماہ کی جنگ، مالک اشتر جب واپس لوٹے تو کسی ایک سپاہی نے کیا خوب جملہ کہا مالک اشتر اگر تیرے جیسے صاحب ایمان نہ ہوتے تو پھر کھوٹے سکوں کا بھی پتہ نہ چلتا۔ تو یہاں پر کون سی چیز سامنے آئی کہ مولا کائنات کے لشکر میں دیندار تو بہت تھے لیکن دین شناس کیا تھے، وہ بہت کم تھے۔ اور ضرورت کس چیز کی ہے؟ ایسے دیندار کی ضرورت ہے جو دین شناس بھی ہو، جو معرفت الہی رکھتا ہو، معرفت نبوت رکھتا ہو، معرفت امامت رکھتا ہو۔ اگر وہ یہ معرفت نہیں رکھتا تو جب ایک امتحان آئے گا اور مشکل کی گھڑی آئے گی تو اس کی دینداری تو کافی نہیں ہے اسے نجات کا راستہ دکھلانے کے لیے۔ اور پھر منصب امامت اتنا اہم منصب ہے، اتنا اہم منصب ہے کہ اگر ایک زمانے میں 2 امام ہوں تو پھر ایک امام کو دوسرے امام کی اطاعت کرنی پڑ جاتی ہے۔ پوچھا گیا مولا کہ ایک زمانے میں 2 امام ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن ان میں سے ایک صامت ہوگا، ایک خاموش رہے گا۔ اب اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں۔ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی اور لوگ بڑھ بڑھ کے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے، خوارج نے کچھ شرائط رکھی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تمہاری کوئی شرط قابل قبول نہیں ہے۔ اب خوارج کا ٹولہ وہاں سے ہٹا اور وہاں گیا جہاں امام حسین علیہ السلام تھے۔ کس ارادے سے گئے؟ اس ارادے سے کہ ہم یہی پیشکش امام حسین علیہ السلام کو کریں گے۔ تو ظاہر اقتدار کی پیشکش ہے، حکومت کی پیشکش ہے، وہ ان کی ذہنیت چونکہ اس قدر پست تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیسے ہی کہیں گے تو امام حسین علیہ السلام ہاتھ بڑھائیں گے اور ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ لیکن سامعین محترم ذرا سمجھیے اس بات کو، جب وہی امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے
تو امام مظلوم کربلا نے فرمایا تم بھول گئے ہو، واپس چلے جاؤ، جب تک میرا بھائی حسن ابن علی زندہ ہے وہ تمہارا بھی امام ہے، وہ میرا بھی امام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ان کی اطاعت میرے اوپر بھی واجب ہے اور ان کی اطاعت تمہارے اوپر بھی واجب ہے۔ دیکھیے اتنا اہم مسئلہ ہے یہ۔ کربلا میں 3 معصوم امام موجود ہیں میدان کربلا میں، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ 3 معصوم امام کربلا میں موجود ہیں۔ لیکن ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جہاں سے سمجھ آتی ہے بات کہ ایک امام کی اطاعت باقی ائمہ اہل بیت پر بھی واجب ہے۔ وہ لمحہ کب ہے؟ جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کے ہاشمی مارے گئے تو یہ ہمارے تشیع کا ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی ایک امام کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اسرار امامت اپنے بعد والے امام کے سپرد کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اسی مقصد کے لیے جب آئے ہیں نا اپنے بیمار بیٹے کے خیمے میں کہ اسرار الہی وہ اسرار امامت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کریں، اللہم صلی علی محمد، وہ خاص اسم اعظم کا علم ہوتا ہے جو ایک لحظے میں منتقل ہوتا ہے۔ امام جب تشریف لے آئے تو اس وقت شریقۃ الحسین بی بی اس خیمے میں تشریف فرما ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی صورتحال کیا تھی؟ آپ کے ابرو کٹے ہوئے تھے، بدن میں زخموں پہ زخم تھے، خون ادھر بہہ رہا تھا، خاک کربلا ملی ہوئی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا پھپھی اماں مجھے سہارا دو، حجت خدا جو آ رہے ہیں۔ یہاں امام نے چند سوال کیے اپنے بابا سے۔ سوال اتنا تھا این حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب کہاں ہے؟ امام نے فرمایا قد قتل، حبیب تو مارا گیا۔ این مسلم ابن عسجہ، مسلم بن عسجہ کہاں ہے؟ فرمایا مارا گیا۔ اب یہاں یہ سوال کس لیے تھے؟ اگر وہ ہوتے تو میرے بابا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے چند ایک شہداء کا جواب دیا، لیکن جب امام نے یہ پوچھا نا این ام العباس، میری چچا عباس کہاں گئے؟ اب امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا قد قتل، فرمایا یا بنی اعلم انہ لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، اور میرا لال تو کس کس کا پوچھے گا اور میں تجھے کس کس کا بتاؤں؟ خیموں میں میرے اور تیرے علاوہ مردوں میں سے اور کوئی نہیں بچا۔ یہ جو امام نے بتلایا، یہاں چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں مجھے عصا بھی دو اور تلوار بھی دو۔ کیوں بیٹا؟ بیمار ہوں نہ عصا کے سہارے چلوں گا، اور میرے بابا کا رہا جو کوئی نہیں تو میں تلوار کے ساتھ بابا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہی بات جب کہی نا، اب دیکھیے امام علی زین العابدین علیہ السلام امام ہیں، اللہم صلی علی محمد، جب یہی بات کہی تو امام حسین نے کہا نہیں بیٹا تیرے جہاد کا وقت رہتا ہے،
وہ جو ہاتھ میں عصا تھا اور تلوار تھی وہیں رک گئے۔ کیوں رک گئے؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ اطاعت میرے اوپر بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہاں اگر آپ غور و فکر کریں تو بڑی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ معرفت امامت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس بات کو یوں سمجھیے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا، صلی اللہ علیہ وسلم، خراسان اس زمانے میں شہرت رکھتا تھا کہ خراسان میں رہنے والے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ خراسان کے لوگ دیکھ رہے تھے پہلے بنو امیہ کے لوگوں نے اور اب بنو عباس کے لوگوں نے ان ہستیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا۔ خراسان کا ایک شخص امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، مولا آپ اپنے حق کے لیے اٹھیے، آپ قیام کیجئے۔ خراسان کے لوگ تو اس انتظار میں ہیں، آپ ایک دفعہ آواز دیں گے تو سارے خراسانی تلواریں لے کے پہنچ جائیں گے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر معصوم امام نے قیام فرمایا ہے اور 12ویں امام نے بھی قیام فرمانا ہے۔ ہر امام نے قیام، حالات کے بدلنے کے ساتھ قیام بدلتے رہے۔ مولا کائنات کی زندگی کو دیکھیے، آپ کی ایک زندگی وہ ہے کہ بچپنے سے لے کر جوانی تک مسلسل آپ مختلف محاذوں پہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں، پھر 25 سال آپ گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، پھر دوبارہ میدان جنگ میں نظر آتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ امام علی علیہ السلام کا ہر لمحہ قیام کی شکل میں تھا۔ جو حالات بدلتے رہے آپ کے قیام کی شکل بھی کیا ہے؟ وہ بھی بدلتی رہی۔ کیونکہ اللہ نے میدان غدیر میں سلسلہ نبوت کو روک کے جو انسانوں کی خاطر اللہ نے منصب امامت دیا، تو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس منصب کی۔ ان میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جن و انس کی ہدایت کرنی ہے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دین خدا کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جب بھی، اور یہی وجہ ہے، یاد رکھیے، یہی وجہ ہے، امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی سیرت و کردار سے یہ بات سمجھائی کہ دین اسلام کی خاطر جان قربان کی جا سکتی ہے، دین اسلام پر آنچ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے دکھایا۔ امام حسین علیہ السلام اگر یزید کے خلاف نہ اٹھتے تو یزید آپ کو کچھ بھی نہ کہتا، آپ ایک ایسی زندگی گزارتے جس میں کوئی امام حسین کا نقصان نہ ہوتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے کیا تھا؟ سامنے یہ تھا کہ میری ذمہ داری ہے بحیثیت امام، اور میں نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے کہ جب بھی کہیں سے اسلام کی جڑیں کاٹی جائیں، دین اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، تو پھر وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کے اپنے جان و مال کو تو قربان کیا، لیکن دین اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، دین اسلام کو باقی رکھا۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو علامہ فضل اللہ قمپانی نے کہا ہر امام نے قیام کیا، اور ہر امام کا قیام اپنے سے پہلے امام کے قیام کے ساتھ بھی ایک تعلق رکھتا ہے، اپنے سے بعد والے امام کے قیام کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا جو قیام صلح کی شکل میں تھا، وہ مولا علی علیہ السلام کے قیام کی محافظت کر رہا تھا، اور امام حسین کے قیام کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا۔ اور فرما رہے ہیں ہر امام نے قیام فرمایا ہے، حالات بدلنے کے ساتھ قیام کی شکل بدلتی رہی۔ وہ خراسانی کہہ رہے مولا آپ قیام کیجئے،
خراسان کے لوگ تو انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ ایک مرتبہ بلائیں گے تو سب تلواریں لے کے پہنچ جائیں گے، آپ کے ہم رقاب ہو کے آپ کے دشمن سے جنگ کریں گے۔ امام نے فرمایا اچھا، قریب ہی ایک تندور تھا، یا پہلے سے اس میں آگ تھی یا امام نے حکم دیا؟ آگ اس میں روشن ہے۔ امام نے فرمایا او خراسانی، ایسا کرو، اس جلتے ہوئے یہ جو آگ کے شعلے تندور سے اٹھ رہے ہیں، اسی تندور کے اندر بیٹھ جاؤ۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ خراسان کے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ امام کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے، امام کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، گویا وہ یہ کہنا چاہتے مولا جلتے اس آگ میں چلا جاؤں؟ فرمایا ہاں چلے جاؤ، لیکن یہ نہیں گیا، حکم امام تھا اور یہ نہیں گیا۔ اتنے میں ہارون مکی آ گیا، چاہتا ہے امام کے قدموں کو بوسہ لوں، امام کی خدمت میں پہنچوں۔ امام نے آواز دے کے کہا ہارون مکی ادھر نہیں، اس تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اب ہارون مکی جا کے تندور میں بیٹھ گیا۔ کس تندور میں؟ جس میں آگ کے شعلے بلند تھے۔ یہی بات تو خراسانی سے بھی کہی، لیکن وہ نہ گیا اور ہارون مکی چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دعوی محبت رکھنے والا، ان سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کی معرفت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور پھر ادھر سے جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ عطا بھی ایک جیسی نہیں۔ آپ اگر نجف اشرف سے کربلا معلی تشریف لے جائیں تو وہ مین سڑک سے ہٹ کے ایک طرف جناب رشید حجری کا روضہ ہے۔ ان کی شہادت اسی طرح ہے جس طرح جناب میثم تمار کی شہادت ہوئی۔ میثم تمار بھی مولا کے فضائل پڑھتے تھے اور یہ بھی مولا کے فضائل پڑھتے تھے۔ چونکہ ان کی معرفت بہت زیادہ تھی تو مولا کائنات نے انہیں علم المنایا والبلایا عطا کیا تھا، جناب رشید حجری کو۔ یہاں ہم جتنے بھی اس وقت موجود ہیں دعوی محبت تو سب رکھتے ہیں، لیکن معرفت امامت کے اعتبار سے ہم سب برابر نہیں ہیں، کوئی بہت پیچھے ہوگا اور کوئی آگے ہوگا۔ یہ تو جب امتحان آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کس مرحلے پر ہے۔ عام حالات میں تو لگتا ہے کہ سارے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو پھر وہ میدان امتحان میں بھی نظر نہیں آتے۔ اس لیے جب مجالس ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنی معرفت کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ تو جتنی کسی کی معرفت ہوگی ادھر سے عطا بھی کیا ہے اتنی ہی ہوگی۔ رشید حجری کے بارے میں ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور آپ کی تعریفیں جو کرتے تھے، اس وجہ سے حاکم کوفہ نے گرفتاری کا آرڈر دے دیا، اور یہ اس وقت کوفے میں نہیں تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ وہاں سے مزید دور چلے جاتے، یہ دور نہیں گئے، یہ اسی کوفے میں آ گئے جہاں گرفتاری کے آرڈر تھے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے ایک مومن کے دروازے پہ گئے، اس کا گھر ایسی جگہ تھا جہاں پر دکانیں تھیں، لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ دستک دی، وہ مومن باہر آیا، سلام دعا ہوئی، کہا گھر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ اس مومن نے کہا آپ مہربانی کریں یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ کی گرفتاری کے ہیں آرڈر، اگر میں گھر لے گئے اور کسی نے دیکھ لیا تو سہولت کاری کے جرم میں تو میں بھی پکڑا جاؤں گا، اور حاکم کوفہ بڑا ظالم ہے، کہیں میرا گھر نہ جلا دے۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے نظر آ رہا ہوں، میں کسی اور کو نظر نہیں آ رہا۔ یعنی وہاں اور جو دکانوں پہ لوگ تھے
میں انہیں نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے نظر آؤ اور دوسروں کو نظر. اس نے کہا نہیں, میری بات پہ یقین کرو, میں فقط تمہیں نظر آ رہا ہوں, کسی اور کو نہیں. خیر وہ چاہ تو نہیں رہا تھا, لے گیا گھر میں, ایک کمرے میں بٹھا کے باہر تالا لگا کے, یہ سوچ کے اپنے گھر سے چلا, میں جاتا ہوں دربار کوفہ میں, اگر کسی نے شکایت کرنے کے لیے وہاں کوئی اقدام اٹھائے تو میں اس سے پہلے کہہ دوں گا کہ میرے پاس ہے, تاکہ میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے. جب وہاں جا کے بیٹھ گیا, کچھ دیر گزری, رشید ہجری اسی کے کھچر پر سوار ہو کے دربار میں پہنچ گئے. حاکم نے یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. حاکم کوفہ نے بڑا استقبال کیا, خاطر تواضع ہوئی. اب یہ پریشان بیٹھا ہے, میں گھر کمرے میں بٹھا کے تالا لگا کے آیا ہوں اور یہ یہاں پہنچ گیا. پہلے تو کوئی بچنے کے چانس تھے, اب سواری ہی میری استعمال ہوئی, اب تو بچنے کے بھی چانس نہیں, پریشان بیٹھا ہے. اتنے میں رشید ہجری نے حاکم کوفہ سے کہا میں چلتا ہوں. وہ اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے گیا. اب وہاں سے یہ دوڑا اور گھر آیا اور کیا دیکھتا ہے, تالا بھی لگا ہوا ہے اور رشید ہجری کمرے میں بھی بیٹھا ہوا ہے. اب دونوں چاہنے والے, لیکن معرفت ایک جیسی نہیں. غور فرما رہے ہیں نا. دیکھیے نصیری بھی مولا علی کو چاہنے والے تھے, چاہنے والے تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا. لیکن ان سے غلطی کیا ہوئی, انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا. تھے تو چاہنے والے. یہ جو پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو, وہ کون سی موت مرتا ہے؟ وہ کفر اور شرک کی موت مرتا ہے. تو نصیری مولا علی سے بغض نہیں رکھتے تھے, مولا علی کے چاہنے والے تھے. ان کی موت شرک والی کیوں ہو گئی؟ اس لیے ہو گئی کہ وہ معرفت امامت نہیں رکھتے تھے. توجہ فرما رہی ہیں نا. مولا کائنات نے اپنے بارے میں نہیں بتلایا. آپ کی مناجات میں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا, اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا, اور مجھ علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. تو مولا علی علیہ السلام کیا بتلا رہے ہیں کہ میں ہوں بندہ اور اللہ میرا کیا ہے؟ رب. اور نصیریوں نے کیا کیا؟ مولا علی کو بنا دیا خدا. کیوں؟ چونکہ نصیری معرفت امامت نہیں رکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا جنہوں نے مولا علی کو خدا کے ساتھ ملایا وہ بھی معرفت نہیں رکھتے, جنہوں نے مولا علی کی شان کو گھٹایا وہ بھی معرفت نہیں رکھتے. اور جو معرفت امامت نہیں رکھتے ان کی موت کون سی بنے گی؟ کفر اور شرک والی موت بنے گی. لہذا پھر کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہر امام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, وہ امام ہیں خدا کی طرف سے, وہ معصوم ہیں. اللہ نے جہاں ان کی محبت کو واجب کیا وہاں اللہ نے ان کی اطاعت کو بھی واجب کیا ہے. غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ تو اس لیے سامعین محترم نہایت اہم یہ بات ہے کہ انسان معرفت امامت رکھتا ہو. تو واقعہ ذہن میں ہے کہ امام نے خراسانی سے کہا اس تندور میں جاؤ,
وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ خود تو کہہ رہا تھا مولا آپ ایک آواز تو دیں نا, خراسان کے لوگ تلواریں لے کے انتظار کر رہے ہیں. اور امام نے کہا آگ میں چلے جاؤ. جانے کے لیے تیار نہیں, ہارون مکی چلا گیا. اب امام قریب آئے, خراسانی کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ ہارون مکی آگ کے اندر مسکرا رہا ہے. اب میرے امام نے اس خراسانی کو اپنے ساتھ لیا. قریب ایک بکریوں کا ریوڑ تھا. امام نے فرمایا جاؤ انہیں گنو. جب اس نے گنتی کی تو وہ کہتا ہے 17, 10 اور 7 17. امام نے فرمایا اگر اس وقت ہماری معرفت رکھنے والے اتنی تعداد میں بھی ہوتے تو میں قیام کر لیتا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعوی محبت رکھنے والے ہمیشہ بہت رہے, ان میں کمی نہیں رہی. لیکن معرفت اور دین شناسی کی منزل پر پہنچنے والے کیا تھے؟ وہ بہت تھوڑے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی پر سوال کیجئے, کسی مسلمان پر یا غیر مسلم پر, ایک صلوات بھیج کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. توجہ فرما رہے ہیں نا. حتیٰ اگر آپ ان روایات کو پڑھیے جو زیارات کی فضیلت پر ہیں تو وہاں پر بھی یہ لفظ ہیں عارفاً بحقہ. وہ جو حج اور عمرے کا قدم قدم پہ ثواب ہے وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے, وہ بھی اسے ملے گا جو ان ہستیوں کے حق کی معرفت رکھتا ہوگا. اب کہیں پر جائیے سوال کیجئے, ہمارے نبی کے 2 بیٹے, ایک کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے 40,000 اور دوسرے کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے 100 سوا 100. اور اگر منبر کی مشہور روایت 72 کو لے لو تو ہاشمیوں کو نکالو تو وہ تعداد جو ہے وہ 50 بن جائے گی. اور سید ابن طاؤس کی روایت کے مطابق چونکہ 145 شہدائے کربلا ہیں اور وہ تعداد بن جائے گی 125 تک. اور آپ میں سے جو کربلا تشریف لے گئے, گنج شہداء میں جو لسٹ ہے وہاں پر وہ 100 سے زیادہ شہداء کی ہے. تو بہرحال بڑی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے؟ 145. اب ہاشمی نکالیں تو 125 بچ جائیں گے. کسی سے پوچھئے نبی کے 2 بیٹے, ایک کے پاس 125 یا 72 والی روایت کے مطابق 50-55, دوسرے کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے 40,000. اتنا بتلاؤ ہمارے نبی کے کس بیٹے کو جنگ کرنی چاہیے اور کس کو صلح کرنی چاہیے؟ اگر یہی سوال کرو تو جواب کیا ملے گا؟ یہ ملے گا جن کے پاس 40,000 ہیں انہیں کیا کرنی چاہیے؟ جنگ. اور جن کے پاس بہت کم تعداد ہے انہیں کیا کرنی چاہیے؟ اور اگر وہ پوچھ لیں ہوا کیا تھا تو آپ کہیں گے ہوا تو اس کی الٹ. تو پھر اگر آپ سے وجہ پوچھیں تو وجہ کیا تھی؟ تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا وہ جو تھوڑے تھے وہ معرفت امامت رکھنے والے تھے, وہ جو ہزاروں میں تھے وہ دیندار تو تھے لیکن معرفت امامت نہ رکھتے تھے. اب دیکھیے موازنہ کیجئے, ادھر وہ ہیں جو کچھ پیسوں کے لالچ میں, درہم و دینار کے لالچ میں آ کے دین بیچ بیٹھے, کچھ بزدل ثابت ہوئے, کچھ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے, مختلف وجوہات کی بنیاد پہ امام کو اکیلا کر دیا.
ادھر وہ ہیں جنہیں امام حسین فرما رہے ہیں چراغ بجھا کے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. لیکن ادھر سے جواب کیا آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے اگر مجھے قتل کر دیا جائے، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پھر اسے آگ میں جلایا جائے اور میرا بدن راکھ میں بدل جائے اور فضا میں بکھیر دی جائے اور اللہ مجھے پھر زندہ کر دے اور یہ عمل 70 مرتبہ دہرایا جائے اور ہر بار اللہ مجھے زندہ کرے، مولا حسین میں آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سب سے بڑی تعداد وہ امام حسین کو ملی، یعنی جو معرفت امامت رکھتے تھے. باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں تو پھر آپ کو اتنی بڑی تعداد کہیں نظر نہیں آئے گی. جو بڑی تعداد کس کو مل گئی؟ امام حسین علیہ السلام کو. اب یہاں سمجھنا پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کس لیے کیا. اس وقت آپ اور میں سب جتنے ہیں یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، ان مظالم کی وجہ سے جو یزید کی وجہ سے ڈھائے گئے، نفرت کرتے ہیں اسی وجہ سے. لیکن اتنا بتلائیے جب امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا تو ابھی تو واقعہ کربلا ہی نہیں ہوا. امام حسین علیہ السلام تو اس سے پہلے یزید کو قابل نفرت سمجھ رہے تھے. پتہ نہیں میں بات پہنچانے میں کامیاب ہوا یا نہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام پہلے واقعہ کربلا سے پہلے یزید کو کیا سمجھ رہے تھے؟ قابل نفرت سمجھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے تجھے اور مجھے بھی ڈھونڈنا چاہیے وہ کون سی بات تھی جس وجہ سے امام حسین یزید کو قابل نفرت سمجھ رہے تھے. سمجھیے اس بات کو. حضرت امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ضرورت پڑ گئی ہے کہ نانے کی امت کی اصلاح کی خاطر اب نانے کا شہر چھوڑ دوں. حضرت امام حسین علیہ السلام اصلاح امت کی خاطر. یہ تو اب مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، ورنہ امام حسین نے کسی فرقے کا تذکرہ نہیں کیا. آپ نے اپنی وصیت میں لفظ امت استعمال کیا کہ میں نانے کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اور مجھے سوچنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام پہلے سے یزید کو قابل نفرت کیوں سمجھ رہے تھے. جس وجہ سے امام حسین اسے قابل نفرت سمجھ رہے تھے، آپ اور مجھے بھی اسی وجہ سے یزید کو قابل نفرت سمجھنا چاہیے جس وجہ سے امام حسین سمجھ رہے تھے. گویا یزید کے قابل نفرت ہونے کی 2 وجہ بن جائیں گی. ایک وجہ بنے گی وہ مظالم جو یزید کے کہنے پر اہل بیت پہ ڈھائے گئے. ایک وجہ یہ ہو گئی جو اس نے اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا. ایک وجہ یہ ہو گئی. دوسری وجہ وہ ہے جو حضرت امام حسین جانتے ہیں، اور وہ وجہ کیا تھی کہ یزید دین اسلام کا دشمن تھا. وہ احکام خداوندی کو پامال کر رہا تھا. یاد رکھیے گناہگار 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو حرام کو حرام ہی سمجھتا ہے، شراب کو حرام ہی سمجھتا ہے، لیکن کہتا ہے اگر میں پی رہا ہوں تو یہ میری غلطی ہے، یہ میری کوتاہی ہے، میں اس حرام کو حلال نہیں سمجھ رہا. یزید کہاں تھا؟ یزید تو شراب کو اس سرے سے کیا کہہ رہا تھا؟ یہ حلال ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی ایک حدیث بیان کی، من رأى منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ. جب تم ایک ایسے جابر حکمران کو دیکھو جو اللہ کے حرام کو حلال قرار دے رہا ہو. اس لیے آج تک زیادہ جو یزید پہ لعنت پڑتی رہی وہ فقط ان مظالم کی بنیاد پر جو اس نے اہل بیت پہ ڈھائے.
اور آج کے بعد اس پر ڈبل لعنت ہونی چاہیے، ایک ان مظالم کی بنیاد پر، دوسرا اس وجہ سے کہ جو وہ اسلام کا نقصان کر رہا تھا۔ اور اس لیے امام حسین مدینے کو کیا کر رہے تھے؟ چھوڑ رہے تھے۔ یہی بات تو ہے نا معرفت کی۔ جب ہم اس نقطے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یزید جس قسم کی وہ نجس فکر رکھتا تھا وہ حجت خدا کو قبول نہ تھی، اور حجت خدا نے اسی لیے تو قیام فرمایا تھا۔ اب یہاں پر ضرور بیان ہونے چاہیے، واجب ہے اہل بیت کے مصائب پڑھے جائیں، واجب ہے ان مظالم کا تذکرہ ہو جو اہل بیت پہ ڈھائے گئے، واجب ہے فضائل اہل بیت بیان کرنا، جہاں مصائب اور فضائل بیان کرنا واجب ہے وہاں ان مقدس ہستیوں کی شہادتوں اور قربانیوں کے مقصد کو یاد رکھنا بھی واجب ہے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، ان مصائب کو تو بیان کیا جاتا ہے لیکن ان مصائب کے برداشت کرنے کی جو وجہ ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ سننے والے بھی بڑی تعداد وہ ہے کہ جو نہیں چاہتی کہ اس مقصد پر گفتگو ہو، اور وہ کہتے ہیں یہ تو خشک موضوع ہے لہذا اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا۔ نہیں، یہ تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر مصائب کا پڑھنا ضروری ہے، فضائل کا پڑھنا ضروری ہے، وہاں پر ان ہستیوں کی ان مصیبتوں کے مقصد کو بیان کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور یہیں سے یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے، جس نے امام حسین کے قیام کو نہ سمجھا، جس نے امام حسین کے قیام کی معرفت حاصل نہ کی، یاد رکھیے گا وہ آخری امام کے قیام کو بھی نہیں سمجھ سکے گا، وہ آخری امام کے قیام کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو پھر ضروری ہے کہ پہلے انسان کربلا کو سمجھے، کربلا سمجھ میں آئے گی تو آخری امام کا قیام بھی سمجھ میں آئے گا۔ اب ذرا ایک بات کہہ رہا ہوں، امام حسین کا قیام کس حوالے سے تھا؟ امت کی اصلاح کے حوالے سے۔ اب امام حسین کا بیٹا جب قیام فرمائے گا تو اس کی جنگ ہوگی ان تمام قوتوں کے خلاف جو منحرف ہوں گی، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوئے چاہے وہ غیر مسلم ہوئے، یعنی ہر منحرف قوت کا مقابلہ یوسف زہرا کرے گا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن وہ انحراف کا شکار ہوگا، چاہے عقائد کے حوالے سے، چاہے کردار کے حوالے سے، چاہے جس حوالے سے بھی ہوگا، تو پھر امام زمان علیہ السلام کی اس منحرف قوت کے ساتھ جنگ ہوگی۔ پھر ہر بندے کو دیکھنا چاہیے اچانک ہوگا امام کا ظہور، پھر ہر بندے کو سوچنا چاہیے اچانک جو یوسف زہرا کا ظہور ہوگا، کیا میں معرفت کے اس عالم پہ پہنچا ہوں کہ اس ظہور کو اور اس قیام کو سمجھ سکوں؟ ظاہر ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار نہیں کیا، اس حوالے سے جنہوں نے کوشش نہیں کی، معرفت حاصل نہیں کی، تو یقیناً وہ امام کے بھی قیام کو نہ سمجھ سکیں گے۔ تو پھر ڈر یہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عدم معرفت کی وجہ سے امام کے لشکر میں شامل ہونے کی بجائے امام کے مخالف کے لشکر کا حصہ نہ بن جائیں۔ ظاہر ہے جب معرفت نہیں ہوگی تو یہ مشکل بنے گی یا نہیں بنے گی؟ جنگ صفین میں نمازی بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، روزے دار بھی تھے، مولا علی کے ہم رکاب لڑ بھی رہے تھے، اور ایک مرحلہ ایسا ہے جو اس مجلس کی شروع میں عرض کیا، وہی مولا علی کے جان کے دشمن بن گئے۔ کیوں بن گئے تھے دشمن؟ چونکہ وہ معرفت نہیں رکھتے تھے۔ تو کیا خیال ہے جو پہلے امام کے ساتھی بننے کے بعد چونکہ ان کے پاس معرفت امامت نہ تھی
اور وہ امام کے کیا بن گئے؟ دشمن۔ مولا علی کو تیسری جنگ جو لڑنی پڑ گئی، جنگ نہروان، وہ کن سے لڑنی پڑ گئی تھی؟ چونکہ فرمائش ہوئی تھی، آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں، اس زمانہ غیبت کبریٰ میں دیکھیے کہ آپ اور میرے کاندھوں پر ذمہ داریاں کون سی ہیں۔ کیا فقط اتنا ہونا چاہیے بس کما لیا، کھا لیا، پھر شادی کر لی، پھر بچے ہو گئے، پھر جوان ہو گئے، پھر ان کی شادیاں کر دیں اور پھر دنیا سے چلا گیا؟ کیا اسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کا یہی مقصد ہے تو پھر وہ نہایت غفلت میں ہے۔ خدا نے قطعاً اس مقصد کے لیے خلق نہیں کیا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ اور مفسرین نے لکھا عبادت تب ہوتی ہے جب پہلے معرفت ہو، اگر معرفت ہی نہ ہو تو عبادت کیسی؟ تو اس لیے اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد جو قرار دیا ہے وہ اس کی معرفت ہے، اور پھر معرفت کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ وہ اس کی عبادت ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا یہ تصور کہ بس پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، پھر جوان ہو گئے، ان کی شادیاں کرنی اور دنیا سے چلا جانا اور بس ہمارے ذمہ یہی کچھ ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ذمہ داریاں ہیں۔ یہ زمانہ غیبت کبریٰ ہے۔ اسی زمانے میں رہ کے اپنی تربیت کرنی ہے، اسی زمانے میں رہ کے اپنے آپ کو امام زمان علیہ السلام کے قیام کے لیے تیار کرنا ہے۔ وہ جو دعائے عہد پڑھتے ہیں صبح، اس میں پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ جو دعائے عہد پڑھتا اور انتظار میں ہے کہ میرے مولا تشریف لائیں، ان کا ظہور ہو اور ان کا جب لشکر تشکیل پائے اور میں امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، تو دو صورتیں ہیں، یا تو اس دعا مانگنے والے کی زندگی میں ظہور ہوگا یا اس کی وفات کے بعد ہوگا۔ اگر وہ سچا چاہنے والا ہے اور سچے دل سے یہ آرزو رکھتا ہے اور معرفت رکھتا ہے تو پھر وعدہ ہے، اگر تیری زندگی میں ظہور ہوا تو تجھے لشکر مہدی میں شامل کیا جائے گا، اگر موت پہلے آ گئی تو تجھے خدا زندہ کر کے لشکر مہدی میں شامل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما توجہ فرما رہے ہیں نا؟ بس یہ جو زمانہ ہے اور بہترین عبادت قرار دی گئی ہے امام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ جو انتظار ظہور ہے، ویسے جس سے پوچھو وہ یہ کہے گا میری خواہش ہے میرے گھر میں، میرے غریب خانے پہ میرے امام تشریف لائیں۔ خواہش ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اور آپ اگر کسی کو گھر میں بلائیں، کسی نیک بندے کو بلائیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے جس بیٹھک میں بٹھائیں کوئی ایسی تصویر لگی ہوئی نہ ہو جو اس شخصیت کو ناپسند ہو۔ جب تک وہ بیٹھے ہیں کوشش ہوتی ہے گھر میں کوئی میوزک نہ ہو۔ تو کیا خیال ہے؟ عام بندے کے لیے اتنا خیال رکھا جائے، جب دل میں تڑپ ہے کہ میرے گھر میں یوسف زہرا آئے تو کیا گھر کو اس قابل بنا لیا ہے کہ امام تشریف لے آئے؟ کیا وہ بندہ جو گانوں اور موسیقی کا دل دادا ہے، وہ بندہ جس کے گھر میں پردہ نہ ہو، وہ بندہ جس کے گھر میں شریعت کے احکام کی پرواہ نہ ہو، وہ بندہ جو اپنی زندگی میں نہ حلال کی پرواہ کرے نہ حرام کی پرواہ کرے، نہیں، اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ان ہستیوں کو تو وہ چاہیے جن کا قلب پاکیزہ ہو، ان ہستیوں کو تو ایسے چاہنے والے چاہیے جو مطیع پروردگار ہوں، ان ہستیوں کو تو وہ چاہیے جو سچے عاشق ہوں اور معرفت رکھنے والے ہوں۔ اس لیے یہ جو زمانہ غیبت کبریٰ ہے، اس زمانے میں آپ اور مجھے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے، آپ اور مجھے دیکھنا ہے اپنے آپ کو
کہ آیا ہم اس قابل بنے یا نہ بنے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا یا نہ کیا۔ بس خوش نصیب ہیں وہی جو اس زمانے میں سارے دنیا کے جھنجھٹ سے ہٹ کے کچھ وقت سوچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس قابل بن جاؤں کہ میں بھی لشکر امام زمانہ کا حصہ بن سکوں۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام کربلا سمجھ میں آئی تو یوسف زہرا کا قیام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ امام حسین کے بھی مخصوص اصحاب تھے جن کے ساتھ آپ نے قیام کیا، اور یوسف زہرا کے بھی مخصوص اصحاب ہوں گے۔ تو کیا خیال ہے، یہ تمنا ہونی چاہیے یا نہیں، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے یا نہیں؟ کتنے خوش نصیب ہیں امام حسین کے اصحاب کہ جنہیں شب عاشور آپ امتحان لینے کے بعد دست امامت بلند کر کے جب حجابات ہٹ گئے تو دکھا رہے تھے حبیب جنت میں اپنا مقام دیکھ، زہیر ابن خین جنت میں اپنا مقام دیکھ۔ امام بدلا رہے ہیں، کس قدر معرفت رکھتے ہیں۔ جب جناب مسلم بن اوسجہ گرے، امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے اور جناب حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ تھے۔ جناب مسلم بن اوسجہ کے بدن سے خون بہہ چکا تھا، طاقت زیادہ نہ تھی۔ جناب حبیب نے کہا مسلم بھائی تھوڑی دیر کے بعد ہم بھی ادھر آ رہے ہیں جدھر آپ جا رہے ہو، کوئی وصیت ہو تو کرو۔ مسلم بن اوسجہ کی اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن خون میں ڈوبا ہوا ہاتھ آہستہ آہستہ وہاں آ کے رک گیا جہاں زہرا کا لال تھا۔ لبوں پہ حرکت آئی تو اتنا کہہ رہے تھے اسی کا لہٰذا حبیب میری اور کوئی وصیت نہیں ہے، جب تک زندہ رہنا نبی کے بیٹے کی حفاظت کرتے رہنا۔ یہ ہے معرفت کا عالم کہ اس مشکل گھڑی میں بھی فقط امام حسین کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں نہیں، اپنے مال کے بارے میں نہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں جب حضرت امام حسین علیہ السلام نماز ادا کرنے لگے، اس سے پہلے جو جنگ تھی نا اس میں ہر مجاہد جنگ کے اصولوں کے مطابق جنگ کر رہا تھا۔ جب حملہ ہوتا تھا تو اپنی جگہ بھی بدلتے تھے، اس لیے کہ یہ بھی ضروری ہے جتنا ممکن ہو سکے اپنا دفاع بھی کیا جائے۔ لیکن جب امام نے نماز شروع کی اب جنگ کا رخ بدل گیا، ایک طرف زہیر ابن خین اور ایک طرف سعید بن عبداللہ، وہ جانتے تھے اگر ہم نے جگہ بدلی تو تیر زہرا کے لال تک پہنچ جائے گا، اس لیے اب جنگ کا نقشہ بدلا۔ یہ اپنا سینہ ادھر دیتے تھے جدھر سے تیر آتا تھا، تیر ہمارے سینے میں لگے نبی کے بیٹے تک نہ پہنچے۔ اور جب 13واں تیر سعید کے بدن میں لگا اور امام کی نماز تمام ہوئی اور سعید نیچے گرا، امام حسین نے اپنی جگہ چھوڑی، وہاں کے سعید کے سر کو اٹھایا۔ سعید نے مڑ کے امام کے چہرے کی زیارت کی اور ایک سوال کیا، اوفیت یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے گواہی دیتے ہو میں نے حق کے وفا ادا کر دیا؟ جواب یہ تھا، اے سعید جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے آگے ہوگا۔ اصحاب نے طے کیا تھا جب تک آخری صحابی موجود ہے کسی ہاشمی کی باری نہ آنے پائے، اور ہاشمیوں نے طے کیا تھا جب ہم میں سے آخری ہے اس وقت تک امام حسین کی باری نہ آئے۔ حکم ملا ہے امام حسین کی شہادت کا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جہاں ایک طرف اصحاب کے لاشیں پڑے تھے، دوسری طرف ہاشمیوں کے لاشیں پڑے تھے، اور درمیان میں آ کے کھڑے ہیں وَنَاظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا۔ کبھی اصحاب کے لاشوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ہاشمیوں کے لاشوں کو دیکھتے ہیں، اور اس وقت کہہ رہے تھے یا ابطال الصفا وَيَا فُرْسَانَ الْحِجَا،
او میرے شاہ سوارو، او میرے جنگجوؤں، میں تمہیں بلاتا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے۔ فرماتے قوم عن نومتکم ایھا الکرام، او میرے شریف ساتھیوں اپنی نیندوں سے اٹھو۔ خود دیکھیے یہ معرفت امامت ہے کہ امام حسین انہیں شریف ساتھی کہہ کے بلا رہے تھے، اٹھو اپنی نیندوں سے۔ مولا کس لیے؟ آپ پیاسے ہیں کو پانی پلائے یا آپ کو راہوار پہ کوئی سوار کرے؟ فرماتے ہیں نہیں، فَادْفَعُوا عَنْ حَرَمِ رسول اللہ، اور میں تمہیں اس لیے بلاتا ہوں، میں چلا مقتل کی طرف، دشمن جو امام کا بے حیا تھا، فرماتے ہیں کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یکم محرم سے مجالس میں پہنچ رہے ہو، جلوس اعزاء میں پہنچ رہے ہو، عزاداری میں پہنچ رہے ہو، بس معرفت حاصل کرنے پہ بھی توجہ دینا۔ آئیے ذرا اگلا جملہ سنیے۔ امام حسین علیہ السلام اکیلے بچ گئے، دشمن سے لڑتے تھے، دشمن بھاگتا تھا، آپ کچھ دیر اپنے راہوار کی پشت پہ آرام کرتے، پھر لشکر اکٹھے ہوتے اور حملہ کرتے۔ ایک شخص نے، ایک ظالم نے امام کے پیشانی پہ ایک تیر مارا، خون بہنے لگا۔ پھر ہرملے نے ایک تیر مارا جس کی نوک مڑی ہوئی تھی، امام کے دل میں آ کے لگا، تیر دوسری طرف باہر چلا گیا، آپ نکالنا چاہتے تھے، تیر نہیں نکلا۔ اس وقت آپ اس حیوان کی پشت پہ جھکے اور ایک ہاتھ تیر میں ڈالا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ تیر تو نکل آیا لیکن خون کا فوارہ بلند ہوا، کچھ آسمان کی طرف اور کچھ اپنے چہرے پہ مل کے کہنے لگے اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ پھر زہرا کا لال جب راہوار کی پشت سے زمین پہ آئے، یقیناً ایک بڑی تعداد کربلا کے زائرین کی ہوئے، دیکھ آئے ہو نا جہاں مولا کی مقتل گاہ ہے، اور دیکھ آئے ہو جہاں مولا حسین کی زری ہے، لیکن جہاں اترے تھے وہ مقتل کی جگہ نہ تھی، وعدہ گاہ تو وہ تھی۔ امام حسین چلتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر چلتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک وجہ یہ ذہن میں آ سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بدن میں طاقت جو کم ہو چکی تھی، خون بہہ چکا تھا، لیکن علماء نے لکھا کہاں بیٹھنے اور اٹھنے کی وجہ یہ تھی جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار سے حملہ کرتا تھا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر چھوڑتا تھا۔ جب امام پہنچے اس جگہ پر جو وعدہ گاہ ہے تو اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھ دی۔ اب قاتل آگے بڑھ رہے تھے اور امام مظلوم کربلا کے قریب جب پہنچتے کسی کو آپ کے چہرے میں رسول خدا کا چہرہ نظر آتا، وہ خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹتا، کسی کو مولا کائنات کا چہرہ نظر آتا، وہ خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹتا۔ عزاداروں ماتمیوں اب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں۔ ایک سپاہی نے کہا اگر یہی جاننا چاہتے ہو اعلان کرو، اپنے گھوڑوں کا رخ ادھر کرو جدھر مظلوم کی بہنوں کے خیمے ہیں، جدھر مظلوم کی بیٹیوں کے خیمے ہیں۔ جب یہی آواز امام مظلوم کربلا تک پہنچی تو گچنیوں کے بل بلند ہو کے فرمایا اگر تمہیں آخرت کا خوف نہیں اور تمہیں دین کا لحاظ بھی نہیں تو کم از کم تم عرب ہونے کے دعویٰ دار ہو، کچھ عرب کی غیرت کا تو خیال رکھو۔ شمر ملعون پوچھتا ہے کیا کہنے چاہتے ہو؟ امام نے فرمایا تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، نبی ذاتیوں کے ساتھ۔ رب جانے اس وقت مولا مظلوم کربلا کے دل پہ کیا گزری ہے۔ اے عزادارو بڑا مشکل تھا امام حسین علیہ السلام
امتحان الہی دے رہے تھے، بڑا مشکل تھا بہنوں کے لیے وہ لمحہ برداشت کرنا، بڑا مشکل تھا بیٹیوں کے لیے ان مصائب کو برداشت کرنا۔ یہی وجہ ہے زائرین، کربلا میں دیکھ آئے ہو تل زینبیہ، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بہن آگے ایک بات پسر سعد سے کی تھی، ایک بات فوج اشکیا سے کی تھی۔ پسر سعد سے کہا تھا تو دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ ذبح ہو رہے ہیں، اور فوج اشکیا کی طرف رک کر کے کہا تھا کہ تمہارے اندر کوئی مسلمان موجود نہیں ہے، یہ جو نبی کا بیٹا مارا جا رہا ہے۔ اے عزادارو، اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، وہی امام کا رہوار جس کی آج شبیہ بنائی گئی ہے، وہ ارد گرد چکر لگا رہا تھا، تیروں کو اپنے بدن پہ لے رہا تھا۔ پسر سعد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے یہ بڑی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، اسے پکڑو۔ جب سپاہی آگے بڑھے تو راہوار کی جنگ ہوئی، 30 سے 40 کو واصل جہنم کیا۔ پسر سعد سپاہیوں کہتا ہے رک جاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے۔ جب اسے چھوڑ دیا گیا، راہوار وہاں آیا جہاں نبی کا بیٹا تھا، خوشبو امامت کو سونگھا، اس کے بعد خون اطہر کو اپنی پیشانی پہ لیا، پھر اپنے پاؤں زمین پہ مارتا ہے اور اپنی زبان میں بلند آواز میں گریا کرتا ہے۔ آقا اشتہاردی نے لکھا ہے 5ویں امام کی روایت سے، فرماتے ہیں روتا بھی تھا اور کہتا تھا الظلیم الظلیم من امت قد قتلت ابن بنت نبیہا، ہائے اتنا بڑا ظلم جس کا کلمہ پڑھا اسی کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح کر اجرکم علی اللہ، اور جس کا کلمہ پڑھا اسی ہستی کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اے عزادارو، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے، لیکن اتنا تو بتلاؤ یہ حیوان تھا لیکن معرفت تو رکھتا تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ رہے تھے، ان کی شکل تو بظاہر انسانوں والی تھی، لیکن ان کے اندر درندگی موجود تھی، ان کے اندر حیوانیت موجود تھی۔ وہ نبی کے بیٹے کو قتل کر رہے تھے، یہ حیوان نبی کے بیٹے کو بچا رہا تھا۔ شیعہ سنی علماء نے لکھی ہیں مقتل پر کتابیں، جائیے کسی کتاب میں ڈھونڈ کے دکھا دیجئے، یہ بھی تو 3 دن کا پیاسا تھا، یہ حیوان دکھا دیجئے۔ امام کی شہادت کے بعد اس نے دریا کا رخ نہیں کیا، یہ حیوان تھا، اگر جنگلوں کا رخ کرتا تو کوئی بھی تعجب نہ کرتا، نہ جنگلوں کا رخ کرتا ہے نہ دریا کا رخ کرتا ہے، بلکہ زین ڈھلی ہوئی تھی، ادھر دوڑتا ہے، اور جدھر مظلوم کی بہنوں کے خیمے تھے، اور جدھر مظلوم کی بیٹیوں کے خیمے ہیں، اپنی آواز میں گریہ بھی کرتا ہے، اور کربلا کی فضا کو پر کر چکی ہے اس رہوار کی آواز۔ اس وقت بیویاں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں، جب یہ در خیمہ پہ پہنچتا ہے تو پھر اپنا سر جھکا لیتا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، پلکیں جھک، کوئی بی بی پوچھ لیتی ہے تو لے تو گیا تھا، لے کیوں نہیں آیا؟ کوئی بی بی پوچھتی ہے دشمنوں میں چھوڑ دیا، مگر امام حسین کی ایک بچی ہے جس کی عمر 3.5-4 سال کی ہے، اس بچی نے نہ یہ پوچھا کہ تو نے کہاں اتارا، نہ یہ پوچھا کیسے اتارا، فقط اتنا سوال تھا یا جواد ابی حل قتلت شان نمس کیا، او میرے بابا کا گھوڑا، مجھے فقط اتنا بتلا پیاسا جو تھا کسی نے پانی بھی پلایا تھا، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اے عزادارو، امام حسین کی مظلومانہ شہادت ہے، کس لیے؟ دین خدا کو بچانے کے لیے۔ بس اتنا کہتا ہوں، جب چوتھے امام اجازہ امامت سے آئے،
اپنے بابا کو سپرد خاک کیا. آج قبرستان میں قبروں پہ تختیاں لگی ہوئی ہیں. ہاں یہ چوتھے امام نے اپنی انگشت مبارک سے لکھا ھذا قبر حسین بن علی الذی قتلوہ عطشانا. اور یہ اس مظلوم کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا. اے عزادارو مظلوم کہ جن کے چہلم کے ایام قریب آ گئے ہیں. اے عزادارو بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں. ابھی علم بھی آ رہا ہے اور باہر شبی بھی برآمد ہو چکی ہوگی. اتنا کہنا چاہتا ہوں یاد کیجئے اس بی بی کو جس نے رسن بستہ ہونے کے بعد وہ خطبے دیے کہ جس کے نتیجے میں شام کو بھی فتح کر لیا. کہاں وہ زمانہ ہو جب بہنیں کربلا میں اپنے بھائی کے لاشوں سے جدا ہو رہی تھی. اس وقت رسن بستہ تھی اور بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا اور کہہ رہی تھی سجاد بیٹا یہ خوبصورت قبر بھی بنے گی, اس پر علم بھی نصب ہوگا. پس اے عزادارو آج جو دیکھ رہے ہو کربلا میں خوبصورت روضہ ہے, علم لہرا رہا ہے, پوری دنیا سے کروڑوں چاہنے والے پہنچ رہے ہیں. یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ تو جواب یہ ہے اس بی بی کی قربانیوں کا جو رسن بستہ تھی, جس نے بابا کے لہجے میں وہ خطبے دیے, جس کی محنتوں کی صورت میں آج گھروں پر مولا عباس کا علم لہرا رہا ہے. آج یہ مجالس یہ عزاداری ہے. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.